السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راحت پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی، قادری منارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار اونگو بندے خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ پور بہار مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتا جا رہا ہے۔ بس جتنا جن کے قسمت میں نیکیاں سمیٹنا ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، اور پھر جو جی مر کر بچیں گے آئندہ سال پھر نیکیاں کمائیں گے۔ حضرات محترم، اسی مہینے کے ایک عظیم تاریخ جسے 17 رمضان مبارک کہا جاتا ہے، اس تاریخ میں اسلام کا پہلا جنگ واقع ہوا۔ 2 ہجری جمعہ کے دن 17 رمضان کو یہ جنگ واقع ہوا تھا۔ ہر ایک مسلمان کو اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس تاریخ کو اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کو یاد کرنا چاہیے، سنانا چاہیے۔ جس تاریخ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے وہ تاریخ ہم بھولے بیٹھے ہیں، اور غیروں کی تاریخ ہمیں یاد ہے، جس کی وجہ سے ہم بزدل اور ایمان کے کمزور ہونے کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنگ بدر میں جو واقعات ہوئے ہیں ہم اپنے بچوں کو اسے بتائیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں صحابہ کرام نے نہتے ہونے کے باوجود بھی مذہب اسلام کی پرچم اس طرح کشائی کی کہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ ذرا ذہن کو حاضر کریں کہ جنگ بدر واقع کیوں ہوا، جنگ بدر واقع ہونے کی وجہ کیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی تھے، لیکن 40 سال کی عمر ہو گئی آپ کی تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور جب آپ اعلان نبوت فرمائی تو اس وقت سب دشمن ہو گئے، آپ کو طرح طرح کی تکلیف دیتے رہے، مشکلات میں آپ کو ڈالتے رہے، یہاں تک کہ بلیک میلنگ کی کوششیں کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار و مشرکین کی اذیت کو برداشت کرتے رہیں، یہاں تک کہ
آپ ایک پہاڑ میں بھی جا کر 2 سال اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر رہیں اور وہاں پہ آپ اپنے تکلیف کو سہتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں اس قدر آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، لیکن کفار و مشرکین کے اندر ایک ایسا کیڑا ہے جو ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے تبلیغی دور کو شروع فرمایا اور دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہوتے رہیں، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ گروپ بندی کر کر ٹولے لے کر مدینہ تشریف لے جاتے اور مدینہ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر کی دوری پر ہے، یہ وہاں جاتے اور صحابہ کرام کے کھیتوں کو تباہ کر دیتے، باغوں کو تباہ کر دیتے، اور کوئی صحابی اکیلے ملتے تو موب لنچنگ کا معاملہ کرتے، انہیں زخمی کر کر واپس چلے آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام دھیرے دھیرے آپ سے جڑتے رہیں، ایمان لے کر آتے رہیں اور سب صحابیت میں داخل ہوتے رہیں، یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جتنی تکلیفیں آپ کو دی جاتی ہیں آپ بھی اتنی تکلیفیں دیں، جہاد قائم کریں۔ جب پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے، آپ ان سے مقابلہ کیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ اب ذرا اور ذہن کو قریب کیجئے گا، ادھر جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو ان کے مال و اسباب یہ سب مکہ میں رہ گئے تھے۔ اب ابو سفیان جو تھے ان کے مال کو لے کر ملک شام تجارت کے واسطے جا رہے تھے۔ اب بتائیے تو صحیح، آپ کا مال کوئی دوسرا کوئی لے کر جائے گا تو آپ کیا کیجئے گا؟ آپ تو روکیے گا، اپنا مال لیجئے گا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کیا اور یہی سوچا۔ ادھر ابو سفیان صحابہ کرام کے مال کو لے جا کر ملک شام بیچنا چاہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تمام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے آئیں، لیکن ہمارے مال و اسباب اور دولت سب کچھ مکہ میں رہ گئے، لیکن ابو سفیان اسے ملک شام لے جا کر بیچنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو سب اکٹھا ہو جائیے، اور ہونے کے بعد جو راستہ ملک شام جاتا ہے وہ مدینہ ہو کر جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پر اکٹھا ہو جائیے، جب وہ آئیں گے تو ان کے مال و اسباب کو لے لیا جائے گا، یعنی جس کے جو مال ہے وہ لے لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام اس جگہ پر موجود ہو گئے جو راستہ ملک شام جایا کرتا تھا۔ ابو سفیان کو پہلے سے معلوم ہو گیا، وہ جاننے لگے کہ پہلے سے میرا انتظار مدینہ کے اس راستے پر صحابہ کر رہے ہیں، اب وہ راستہ چینج کر دیا اور پھر ملک شام پہنچ گیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد پھر اسے معلوم ہوا کہ ابھی بھی صحابہ وہاں پر موجود ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اگر ہم یہاں سے مال تجارت کر کر جائیں گے تو ہمیں لوٹ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر تو انتظار کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد مکہ مکرمہ کو بھیجا اور مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین سے کہا اے مکہ مکرمہ کے سرداران سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ راستے میں ابھی بھی موجود ہیں اور انہوں نے راستہ روکنا چاہا، ہم نے بڑا تجارت میں بہت منافع کمائے ہیں، بہت فائدے کمائے ہیں، اور ہم اگر آئیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ لوٹ لے۔ جیسے ہی وہ خط انہوں نے پڑھا، یعنی کہ ابو جہل نے پڑھا اور جتنے کفار و مشرکین تھے انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مکہ مکرمہ میں خلبلی سی مچ گئی، لوگ پریشان ہو گئے یہ سوچ کر کہ ہمارے مال تجارت کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب لوٹ لیں گے۔
इधर हंगामा हो रहा था और इतने में अबू सुफियान फिर तीसरे रास्ते से मक्का मुकर्रमा हाजिर हो गए। जब हाजिर होना था लोग में फिर एक वाहवाही शुरू हो गई और कहने लगे उधर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके असहाब इंतज़ार में रह गए और इधर हमारा माल मक्का में आ गया। अल्लाहु अकबर। और ये लोग अपने आप को तर्क कर दिए, जो जंगी इरादे थे उसे तर्क कर दिए। लेकिन अबू जहल बहुत बड़ा शैतान था, उसने कहा ये अच्छा मौका है लोगों को उकसाया जाए और उकसाकर थोड़े चंद जो मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है उनको शहीद कर दिया जाए। इधर ये अपने आप में ये इस चीज़ को बहुत अच्छा मजबूत दिल में रखकर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और इकट्ठा करने के बाद लोगों से कहने लगे लोगों सुनो 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 सुनो, तुम्हारे माल को कब्जा करना चाहते थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। इतना कहना था। कुछ लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि अगरचे वो चाह रहे थे लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो नहीं, हमारा माल मक्का में आ गया, अब क्या जरूरत है हमें लड़ने की। लेकिन अबू जहल चुप ना रहा और साथ साथ उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लोगों को इकट्ठा करने लगा, वरगलाने लगा और वरगलाने के साथ साथ कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ना छोड़ा जाए, उनके असहाब को ना छोड़ा जाए, उनसे जंग किया जाए। यहां तक कि उसने 1000 से ज्यादा लोगों के लश्कर को तैयार किया और तैयार करने के बाद वो फिर निकला है जंग के लिए, आया है ऐसी जगह पर जिसे बद्र कहा जाता है। मकाम बद्र पर जैसे ही वो हाजिर हुआ और जब मैदान बद्र पर आया है, इधर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 असहाब को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मदीना मुनव्वरा से निकले हैं, 1 मील की दूरी पे गए हैं। बहुत सारे बच्चे भी थे जो इश्क़ मुस्तफ़ा में जी रहे थे, वो भी चाहते थे कि हम भी लड़ेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ हम भी देंगे। नबी पाक ने जितने बच्चे थे सबको वापस कर दिया, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे जो खूब ज़ारो कतार रो रहे थे। नबी पाक ने फरमाया ए बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, जिनका नाम मुआज है और मुअव्विज़ है, खूब रोने लगे और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इश्क हमारे अंदर आपका है, हम चाहते हैं कि हम भी लड़ेंगे। नबी पाक ने मना फरमाया, उसके बावजूद भी उसके रोने ऐसे थे कि नबी पाक ने फरमाया ए बच्चे जब तेरा इश्क ये कहता है, तेरी आंखें अश्कबार होती है तो ठीक है तुम मेरे साथ चलो। 2 बच्चे नबी पाक के साथ गए थे, 313 असहाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निकल रहे थे। जब पहला जंग था लोगों के अंदर एक अलग ही इश्क था, पहला जंग इस्लाम का लड़ने के लिए 313 असहाब मदीना मुनव्वरा से जब निकले थे तो औरतें अपने घरों से झांक झांक कर कहती थी, कोई कहती थी कि मैं शहीद की माँ कहलाऊंगी, कोई कहती थी मैं शहीद की बीवी कहलाऊंगी, कोई कहती थी मैं शहीद की बहन कहलाऊंगी, कोई कहती थी मैं शहीद की बेटी कहलाऊंगी। खुश खुर्रम होकर सब लोग विदा कर रहे हैं और तमाम 313 असहाब जंगे बद्र के मैदान में जाने लगे हैं बेसरो सामान। आपके पास कुछ ज्यादा कुछ न था, सिर्फ 70 ऊंट, 2 घोड़े, 6 ज़ेरा, 8 तलवारें, सिर्फ बस इतने ही थे और सब जंगे के मैदान में निकलने लगे। जब जंगे बदर में वहां मैदान बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद एक रेतीली जमीन आपको मिली, इसलिए कि सबसे पहले ही ये अबू जहल अपने लश्करों के साथ वो पहले पहुंच चुका था बदर के मैदान में और पहुंचने के बाद जो जहां पर मजबूत जमीन थी वहां पे उसने अपना पड़ाव डाल लिया था। दूसरी तरफ रेतीली जमीन है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रेतीली जमीन पर जाकर अपने पड़ाव डालते हैं। पड़ाव डालने के बाद देखते हैं असहाब के उधर हंगामा है और लोग तकब्बुर में जी रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं और खूब कोहराम मचा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये मुट्ठी भर मुसलमान हमारा क्या बिगाड़ेगा। 1000 का लश्कर है, 700 ऊंट है और 100 घोड़े हैं, बेशुमार तलवारें हैं, बेशुमार औजार उसके पास मौजूद है, खाने का इंतजाम है। लेकिन इधर का हाल क्या था, सहाबा इकराम के पास लड़ने के लिए तो तलवारें न थी तो खाना कहां से आएगा। आप इधर भूख थी, इधर खाने के लिए कुछ सामान मौजूद न थे,
ادھر کھانے کے لیے لوگ ایک ایک اونٹ کو ذبح کر دیا کرتے تھے، خوب خوشم خرم مناتے تھے، بڑی خوشی مناتے تھے اور کہتے ہیں فاتح تو ہم ہی ہیں، فاتح تو ہم ہی ہیں، کامیاب ہم ہی ہیں۔ یہ 313 ہمارے 1000 کے مقابلے میں کیا آئیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ادھر اس کے صرف خواب تھے، ادھر ایمانی جذبہ تھا۔ ادھر ابو جہل ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ادھر 313 صحاب جو عشق مصطفیٰ میں ہر وقت جان لٹانے کے لیے تیار تھے، اور ادھر 1000 کا لشکر تھا لیکن ابو جہل کے سپہ سالاری میں تھے۔ لیکن ادھر کیا حال تھا، وہ مال کے لالچ میں آئے تھے، وہ غنیمت کے لالچ میں آئے تھے، لیکن ادھر اصحاب کرام مال کے لالچ میں نہیں، غنیمت کی لالچ میں نہیں، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ عشق مصطفیٰ میں اگر مر گیا تو ہمیشہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اصحاب کرام کو لے کر اس ریتیلی زمین پر تھے تو انسانی تقاضے یہی ہے کہ ادھر سے بڑا ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، خوشم خرم کا معاملہ تھا۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ ادھر بہت سے لوگ ہیں لیکن ادھر کم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم پر جنگ فرض کر دیے گئے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہم پر جنگ فرض کر دیے گئے ہیں، ہم بغیر لڑے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ ادھر زیادہ ہے، یہ تو سچ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ مدد کرنے والا ادھر تو خالق کائنات ہے، میرا رب تو مدد فرمانے والا ہے۔ رات کے سناٹے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کے وقت صحابہ کرام کو اکٹھا کر کر فرماتے ہیں میرے صحابیوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی جانا چاہے تو مدینہ منورہ اس راستے سے جا سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جانے والوں میں سے نہیں ہیں، اگر آپ حکم دیں اور سمندر کے کنارے پر ہم کھڑے ہوں اور اگر آپ حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم یہ وجہ نہ پوچھیں گے کہ ہم کیوں کودیں، بغیر وجہ کے ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم کیسے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کے قوم میں سے نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلو ایک قوم سے لڑنا ہے تو بنی اسرائیل کی قوم نے کہا تھا، بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب لڑائی کرے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا پسینہ بہے گا تو ہمارا خون بہے گا، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کی بات کو سنا تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ سلامت رہے، ان کے ایمانی جذبے سلامت رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لیا، میدان بدر کا جائزہ لینے گئے۔ جیسے ہی آپ میدان بدر کا جائزہ لے رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ نے لکیر ڈالنا شروع کر دیا، لکیر ڈالتے گئے اور کہا اے میرے صحابیوں سنو، اس لکیر میں ابو جہل آ کر مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، پھر ایک اور لکیر ڈالی اور کہنے لگے یہاں عتبہ مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، ایک اور لکیر ڈالی، کہا یہاں شیبہ مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، ایک اور لکیر ڈالی، کہا یہاں پر ولید مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، پھر ایک لکیر ڈالی اور کہا امیہ بن خلف یہاں مرا پڑا ملے گا۔ صحابہ کرام جب دیکھتے ہیں بتائیے وہ عقیدہ کس کے تھے؟ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے۔ عقیدہ تھا کہ زمین اپنی جگہ سے پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزے ریزے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہو کر رہے گا۔ میرے آقا نے جب فرما دیا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، امیہ بن خلف یہاں مرے گا، تو میرے مصطفیٰ نے جہاں جہاں
जिस जिस जगह पे कहा है वहां वहां वो मरता हुआ मिलेगा। सहाबी का अकीदा था, जज्बा और बढ़ गया। अब ये नहीं सोचने लगे कि 1000 का लश्कर है, अब ये सोचने लगे 1000 का लश्कर हो जो चाहे हो या ना हो, और आगे कल क्या मामला होगा, जीत हार होगी कि ना होगी, उससे बहस नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर मालूम है, यहां अबू जहल मरेगा, यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा, यहां वलीद मरेगा, उमैया बिन खल्फ मरेगा, सरदाराने मक्का मरेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हौसला दिया, और जब हौसला हुआ सहाबा इकराम बड़े खुशी खुशी मैदान जंग के जितने बदर के जो मैदान थे उसमें से वापस आए, अपने अपने खेमे में गए और आराम करने लगे। सब आराम कर रहे थे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जब खेमे में आए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोए नहीं, बल्कि अब सन्नाटा था, तारीकी थी, यहाँ पर कोई मौजूद ना थे, बल्कि मुस्तफ़ा की जात थी, और फिर मनाजात रब से हो रही थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के हौसले को बुलंद फरमा दिया, और बुलंद फरमाने के बाद खुद खेमे में बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुनाजात करने लगे। ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने बड़ी मेहनतें की है, बड़ी मुशक्कतें की है, मैंने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है, मैंने जो तबलीग दीन की है उसकी पूंजी 313 है, उसकी पूंजी 313 है। अगर ये 313 भी शहीद हो गए, ए मौला, ए पाक परवरदिगार आलम, रूए जमीन पर तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई ना होगा। ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, इसकी मदद फरमा दे, इसकी मदद फरमा दे, इसे बचा ले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की अज़ान हुई, नमाज अदा की गई और सफ बंदी शुरू हो गई। उधर से अबू जहल है और हजारों के लश्कर है, इधर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 असहाब के साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रात के सन्नाटे में दुआएं की थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे मदद फरमाया। पहली मदद ऐसी थी कि उसी वक्त जोरदार बारिश होने लगी। ये कैसी मदद है जरा सोचिए तो सही। उधर कुफ्फार और मुशरिकीन है, वो जमीन कौन सी जमीन में है, जो मिट्टी की जमीन है, उसमें अपने खेमे को लगाया है ताकि वो मजबूत रहे, उसमें घोड़े दौड़ाए जा सके, उसमें अच्छे तरीके से फख्र अंदाज में चला जा सके। लेकिन इधर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उधर रेतीली जमीन है, जब चलेंगे तो पांव धस जाएंगे। वो कुफ्फार और मुशरिकीन इस वजह से भी खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, रब की पहली मदद आई, तो जैसे बारिश हुई है, अब रेतीली जमीन थी, जब उसमें पानी लगी तो अब वो मजबूत हो गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खेमा जहां सहाबा थे, बारिश की वजह से अब वो जमीन मजबूत हो गई। अब सहाबा भी चल रहे थे ऐसा कि कुफार और मुशरिकीन भी देखकर डर रहे थे। अब इधर ये जो मिट्टी में थे, मिट्टी को अपने मजबूत समझ रहे थे, ये मिट्टी है, यहाँ पे खूब अकड़ कर चलेंगे। बारिश हुई, अब वो कीचड़ होने लगी। अब ये चलते तो फिसल जाते थे, इसके घोड़े चलते तो गिर जाते थे, ऊंट सही से चल नहीं पाते, ये सही से चल नहीं पाते। पहली मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश के जरिए फरमा दिया। अब दूसरी मदद कैसी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को लिए सुबह और लेने के बाद जंगे बदर में आपने तमाम सहाबा को इकट्ठा कर दिया और सफ़ों को तरतीब दे दी। और तरतीब देने के बाद उधर अबू जहल अपने सफ़ों को तरतीब दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी मदद ये हुई कि सहाबा कल तक देख रहे थे तो कुफार मुशरिकीन ज्यादा नजर आते थे और मुसलमान कम नजर आते थे, लेकिन जैसे ही सुबह सहाबा ने देखा कुफार मुशरिकीन की तरफ, अल्लाह ने वो ताकत अता फरमा दी, अल्लाह ने वो ईमानी जज्बा अता फरमा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंख में वो ताकत अता फरमा दी कि मुसलमान जब देखते थे तो 1000 का लश्कर कम नजर आने लगा। और उधर कुफार मुशरिकीन जो 313 देख कर कहते थे हम बहुत ज्यादा हैं, हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो जब देखते थे तो 313 समझ में नहीं आता था, उन्हें ऐसा लगता था ये हमसे ज्यादा है। दूसरी मदद तो ऐसी हुई, इससे कॉन्फिडेंस बनता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भरोसा बनता है कि उधर कम है अब हम ज्यादा हैं, देखते ये अब हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सहाबा इकराम ने ये अकीदा लेकर चले हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब बंदी फरमा दिया है। और फरमाने के बाद जंग के उसूल होते थे कि जब जंग शुरू होता था तो इधर से कुछ लोग जाते थे, यानी 1 या 2 या 3, उधर से 1 2 या 3 आते हैं और जंग शुरू होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, फिर जाकर बहुत सारे लोग आते थे और लड़ना शुरू कर देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
سب سے پہلے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین اشخاص کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ان تینوں کو بھیجا، حضرت علی تھے، حضرت امیر حمزہ تھے، حضرت عبیدہ بن جراح تھے، یہ تینوں کے تینوں آگے گئے۔ ادھر سے ابو جہل نے عتبہ کو بھیجا، شیبہ کو بھیجا، ولید کو بھیجا، یہ تینوں آئے۔ جیسے ہی جنگ کے میدان میں یہ تینوں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 25 سال یا 24 سال یا 22 سال اتنی عمر تھے، کم عمر ابھی تھے ان تینوں میں۔ جیسے ہی قریب گئے، عتبہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا تو عتبہ کہنے لگا کہ اے علی، ابھی تم میرے مقابلے میں آنے کے لائق نہیں ہو، تم بچے ہو، اپنے بڑوں کو بھیجو۔ کسی کہہ رہا ہے، حیدر کرار سے کہہ رہا ہے، وہ علی جو خیبر میں ایسا مارا تھا کہ خیبر کے جو سپہ سالار تھے کہ اس کی ٹوپی بڑی مشہور تھی لوہے کی، ایسا مارا تھا کہ لوہے کی ٹوپی کٹ کر آدھا ادھر ہو گیا تھا۔ وہ علی سے کہہ رہا ہے بچے ہو تم، بڑوں کو بھیجو، تم واپس جاؤ۔ حضرت علی کا جواب سنے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے عتبہ سنو، ابھی مصطفیٰ جان رحمت کے چھوٹے غلام سے لڑ کر بتا، پھر بڑے آئیں گے، پہلے چھوٹے سے لڑ کر تو بتاؤ صحیح۔ عتبہ کا ایسی بات ہے تو پھر آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور اس نے بڑی تیز تلوار چلائی، حضرت علی نے اسے روکا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیبہ کو بھی ختم کر دیا۔ اب ادھر ولید اور حضرت عبید اللہ بن جراح سے لڑائی ہو رہی تھی، حضرت عبید اللہ بن جراح زخمی ہو گئے تھے، لیکن حضرت علی کی نظر پڑی اور آپ تیزی سے بڑھے اور تیزی سے بڑھنے کے بعد ولید کے تلوار کو روکا ہے اور اس کا بھی کام تمام کر دیا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن جراح کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اسی طرح لڑائی ہوتی رہی، جنگ لڑتی گئی یہاں تک کہ ادھر سے بہت سارے لوگ آ گئے، ادھر سے بھی صحابہ کرام گئے، لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ ایک آواز گردش کرنے لگی، اقدم ہجوم، اتنا کہنا تھا صحابہ چوک گئے، یہ آواز کون دے رہا ہے؟ آواز دینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہجوم یہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے۔ اب یہاں پر صحابہ بھی نہیں لڑیں گے بلکہ صحابہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی لڑیں گے۔ میرے حضرت جبریل نے اپنے فرشتوں کو لے کر تشریف لائے، ادھر صحابہ کرام بھی لڑ رہے ہیں، ادھر حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ آ کر لڑ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے یہاں تک کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ جب میں جنگ بدر میں لڑائی کر رہا تھا تو لڑائی کے درمیان جیسے میں کسی کو مارنے جاتا تھا، میرے تلوار اٹھنے سے پہلے اس کے گردن کٹ جاتے تھے۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، اللہ رب العزت کی مدد آ گئی ہے، ہم لڑتے جاتے تھے۔ ایک صحابی کے آنکھ کو کسی کافر نے پھوڑ دیا، آنکھ کے ڈھیلے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آنکھ کے ڈھیلے کو کافر نے نکال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ کے ڈھیلے کو لیا اور لینے کے بعد اس کی آنکھ میں رکھ دیا، لعاب دہن لگا دیا، اس کی آنکھ پھر تروتازہ ہو گئے اور پھر چلے گئے جنگ میں لڑنے، پھر لڑتے گئے یہاں تک کہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری تلواریں ٹوٹ گئی، میں کیسے کفار و مشرکین سے لڑوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹہنی کو توڑا ہے کھجور کی اور لینے کے بعد کہتے اسے لے جا، اس سے لڑائی کر۔ بتائیے تو صحابی کا ایمان کیسا تھا؟ ہم اور آپ ہوتے تو سوچنے لگتے یہ ٹہنی ہے، کھجور کی ٹہنی ہے، ہم اس سے لڑیں گے کیسے؟ اگر کافر ایک تلوار دے گا تو ٹہنی بھی کٹ جائیں گے، گردن بھی اڑ جائے گی، لیکن صحابی تھے جانتے تھے یہ کھجور کی ٹہنی ہے لیکن دینے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ کھجور کی ٹہنی ہے دینے والا آمنہ کا لال ہے، اگرچہ یہ کھجور کی ٹہنی ہے لیکن مصطفیٰ نے دیا ہے تو اس کھجور کی ٹہنی سے کافر کے گردن اڑتے ہوئے جائیں گے۔ صحابی گئے ہیں اور اسے جب چلایا ہے تو ایسا لگتا تھا یہ کھجور کی ٹہنی نہیں ہے بلکہ کاٹنے میں تلوار سے زیادہ تیز ہے، کاٹتے چلے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے اور صحابہ کرام لڑتے رہے یہاں تک کہ کفار و مشرکین گاجر مولی کی طرح کرتے رہے۔ ایک اچانک حضرت عبد
الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے چچا چچا ابو جہل کہاں ہے, چچا ابو جہل کہاں ہے. میں نے دیکھا غور سے تو 2 چھوٹے بچے ہیں, 2 چھوٹے بچے ہیں. میں نے غور سے دیکھا اسے, وہ کہہ رہا تھا چچا بتائیے تو صحیح ابو جہل کہاں ہے. کہنے لگے ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے. کہا میں نے سنا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا تھا, قسم خدا کی مریں گے یا ماریں گے, یہ محبوب خدا کو گالیاں دیتا تھا, اسے چھوڑیں گے نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو چھوٹے چھوٹے ننھے ہیں, جن کی عمر 12 سے 14 سال ہے, جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اے میرے چھوٹے بچوں سنو, اے میرے بھتیجے سنو, ابو جہل کا نام لیتے ہو. ابو جہل سپہ سالار ہے, ابو جہل بڑا طاقتور ہے, بہادر ہے, اور وہ لشکر کے ساتھ میں ہے, وہ سپہ سالار ہے, اس کے پاس مت جانا, وہ تجھے شہید کر دیں گے. کہتے ہیں میں شہید تو ہو جاؤں گا, اس کی فکر نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں نبی پاک کا گستاخ زمین پر زندہ نہ رہے. اتنا کہنا تھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ دیکھو ابو جہل وہی ہے, ابھی آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ آپ کی نظر ابو جہل سے نہیں گری تھی کہ وہ دونوں بچے وہاں پہنچ گئے. اب عبد الرحمن بن عوف دیکھتے ہیں وہ دونوں بچے معاذ اور معیز لڑائی کرنے لگے, اور آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے, ابو جہل کے گردن تک نہیں پہنچ پاتا تھا. تو ان دونوں نے دماغ لگایا, کہا کہ جس سواری پر بیٹھا ہے کیوں نہ سواری کو گرا دیا جائے. انہوں نے تلوار چلانا شروع کیا ہے, گھوڑے کے ٹانگوں پر تلوار چلانا شروع کی. جیسے گھوڑے کے ٹانگوں پر تلوار چلاتے گئے, اب گھوڑا نیچے گر گیا, ایک نے گردن موڑ دی, دوسرے نے سینے پر بیٹھ کر اور خنجر سے وار کرنے لگے. اتنا وار کیا ابو جہل سنبھل نہ پایا. پھر اس نے ابو جہل نے وار کرنا شروع کر دیا, لیکن بچے روکتے رہے, مارتے رہے. اتنا ہی نہیں, ابو جہل کے جو بیٹے اکرما آئے اور انہوں نے تلوار چلانا شروع کر دیا. ایک بچہ شہید ہو گئے, اور پھر شہید ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. نبی بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہے جس کے دل میں ایمان کا جذبہ کیسا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاذ آئے, جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. معاذ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لڑ رہا تھا لیکن میرے بازو کٹ گئے ہیں. نبی پاک نے بازو لیا ہے, معاذ کے پھر کندھوں میں جوڑ کر لعاب دہن لگا دیا ہے, پھر صحیح ہو گئے, پھر لڑنے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی طاقت کیسی ہے, کھارا کنواں میں ڈال دے تو میٹھا ہو جائے, معاذ کے کٹے ہوئے بازو میں لگا دے تو پھر وہ درست ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگائے, وہ گئے, پھر لڑنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ لڑتے گئے. لڑنے کے بعد ابو جہل مرنے والا تھا. لوگوں نے پوچھا اے ابو جہل کیا حال ہے. کہنے لگا یہ تو بتاؤ, میں نے سنا ہے کل رات محمد بن عبداللہ یہاں پہ لکیر کھینچا ہے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا. یہ تو بتاؤ تو صحیح, کیا میں اسی لکیر میں ہوں جہاں پر محمد بن عبداللہ نے لکیر کھینچی تھی. لوگوں نے کہا ہاں, جہاں پہ نبی نے لکیر کھینچا تھا ابو جہل تیرا لاش وہی پڑا ہوا ہے, ابھی جان باقی تھی. کہنے لگا سنو, میں عرب ہوں اور میں پہلوان ہوں, مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ مجھے زخمی بچوں نے کیا ہے, مجھے مارا بچوں نے. یہ بہت افسوس ہے, مر رہا ہے پھر بھی افسوس اس بات پر کر رہا ہے کہ ہمیں مارا بچہ ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت جب ذلیل کرے تو ذلیل ہو جاتا ہے انسان. تمہیں ذلیل اسی بات پر ہونی تھی کہ تجھے بچہ مارے گا تو ذلیل ہوگا, تو اللہ رب العزت نے بچہ ہی سے مروایا. یہاں تک کہ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر لکیر سے مجھے الگ ہٹا دو تاکہ مرتے دم تک تو میں محمد عربی کو جھوٹا ثابت نہ کر سکا, آج کر دوں, مرنے کے وقت کر دوں. جیسے اسے لکیر سے ہٹانے کی کوشش کی, میرا رب تو نبی کو سچا بنا کر بھیجا ہے, اسے جھوٹا کون کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں لکیر بنائی تھی وہاں پر وہ پڑا ہوا تھا, جیسے اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی, ادھر اسرائیل آئے اور اس کی روح کو وہیں قبض فرما لی, مر گیا وہاں. اور پھر اسلام کا مذہب اسلام بلند ہوا. تمام کفار مشرکین جو اپنے فخریہ انداز میں رہ رہے تھے کہ ہم جیتیں گے, لیکن ہوا کیا, 70 کافر مرے, 70 کافر کو قتل کر دیا گیا, 70 کافر قید کر لیے گئے, اور مسلمان میں 14 شہید ہو گئے. نبی
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ بدر ختم ہوئی، جب کفار و مشرکین چلے گئے، تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب جنگ فتح کرتے تو وہاں پر آپ 3 دن رکا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن رکے، اور ایک کنواں میں جتنے ابو جہل اور عتبہ شیبہ اور جتنے کفار مشرکین کے سردار تھے جو مر گئے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر پھینکوا دیا۔ 3 دن کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے لگے تو جانے سے پہلے اس کنویں کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو جہل بتاؤ تمہارا حال کیا ہوا؟ اگر تم ایمان لاتے تو ایسا حال نہ ہوتا۔ اے عتبہ شیبہ، اے امیہ بن خلف، یہ بتاؤ تمہارا حال کیا ہوا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو کافر ہیں، مر گئے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، عمر جتنا یہ سنتے ہیں اتنا زندہ نہیں سنتے ہیں۔ تو اب بتائیے تو صحیح، جو کافر ہے وہ بھی سنتا ہے، تو جو مومن ہوگا وہ کیوں نہ سنے گا؟ اور جو مومنوں کا سردار ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو وہ کیوں نہ سنیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے حال زار پوچھی، اور حضرت عمر نے کہا تو ہمیں بھی یہ علم معلوم ہو گیا کہ کافر سنتے ہیں تو ہم قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہیں تو مردے سنتے ہیں، اور جب قبرستان کے مردے سنتے ہیں تو بتائیے ہم ادھر سے اور یہاں سے سلام پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت مدینہ سے کیوں نہیں سنتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے بھی سنتے ہیں۔ لیکن بتائیے جو پریشانیاں ڈالی تھی صحابہ کرام کو، وہ ساری پریشانیاں نکل گئی اس کی جنگ کے میدان میں، اور جنگ بدر میں یہاں تک کہ ایک بات یاد آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب امیہ بن خلف تڑپ رہا تھا نا، جب اس زمین سے نہیں اٹھ رہا تھا، وہ زخمی حالت میں تھے، تو نبی پاک نے فرمایا بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال آئے اور آپ نے ایک نیزہ دے دیا، اور نیزہ دینے کے بعد کہا بلال سنو، یہی امیہ بن خلف ہے نا جو تجھے ستاتا تھا، تجھے مارتا تھا، بلال اب اپنی قسم نکال لو۔ حضرت بلال نے خوب مارا اسے جم کر، اور مارنے کے بعد کہا سنو سنو، تم مجھے مارتے تھے اس لیے تاکہ میں کفر میں آ جاؤں، آج تجھے اس لیے مار رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد تو جہنم میں چلا جائے۔ بلال کو جتنے تم نے ستم ڈھائی ہے، آج بلال اس کا قصر ادا کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ میں جو 70 کفار و مشرکین جو قید کر لیے گئے تھے، اب رہا معاملہ کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، مجھے مشورہ دیجئے کہ یہ 70 قیدی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قتل کر دیا جائے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اس کے جو ریلیشن میں ہیں، رشتہ دار مسلمان ہیں، وہ اسے مار ڈالے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے مارا نہ جائے بلکہ فدیہ دے کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی، اور آپ نے فرمایا ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن رات کا سمے ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد رات بھر آپ سو نہ سکے، اس لیے کہ حضرت عباس جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کی آہو فغا کو سن کر بار بار پریشان ہونے لگے، اور جب کل صبح ہوئی تو آپ نے کہا اے میرے چچا سنیے، اگر آپ فدیہ دے 400 درہم تو آپ آزاد ہیں۔ بہت سارے کفار و مشرکین فدیہ دیتے گئے اور وہ آزاد ہوتے گئے۔ وہ حضرت عباس کہنے لگے اے میرے بھتیجے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں فدیہ کہاں سے ادا کروں؟ 400 درہم میں کہاں سے ادا کروں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں 400 درہم آپ کو ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو چھوڑا جائے گا، ورنہ آپ قیدی رہیے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ عباس کہتے ہیں کہ میں کہاں سے ادا کروں، میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کسی سے مانگوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ آپ جائیے مکہ، اور مکہ جانے کے بعد 400 درہم بھیج دیجئے، آپ آزاد ہو جائیے گا۔ عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اے میرے چچا عباس، کیا آپ جنگ میں آنے سے پہلے میری چچی ام الفضل کے ساتھ کیا آپ نے درہم و دینار کو زمین میں دفن نہ کیا تھا؟
اور آپ نے نہیں کہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کو دے دینا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور میری بیوی جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آپ مدینہ میں رہ کر مکے کی خبر رکھتے ہیں۔ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ جو غیب کا علم رکھتا ہے وہی نبی ہے، اور اسی لیے اسے نبی کہا جاتا ہے جو علم غیب رکھے۔ آپ کو علم غیب ہے، گویا کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت عباس اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام مال غنیمت لے کر جب مدینہ میں آئے ہیں تو ان کا استقبال کیسا ہوا، ان کا استقبال کیسا ہونا چاہیے؟ آپ تصور کر کے سوچئے کہ پہلا جنگ ہے جنگ بدر، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ کس خرم اور کس خوشی و مسرت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے ہوں گے، کس طرح ان کا استقبال کیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے۔ آج کہتے ہیں آج تو فرشتے مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم نماز روزہ حج و زکات سب کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ مدد ہوگی جب اللہ کے لیے صرف کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور مدد آئے گی۔ قرآن کہہ دیا کہ فلاں چیز نہ کرو، اس میں خرابی ہے، فلاں چیز نہ کرو، اس میں خرابی ہے، لیکن ہم اسی میں پڑے رہے۔ جس کو قرآن منع کرتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں، جس کو قرآن کہتا کرنے کو اس کو ہم نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، اس وقت آئے گی جب اپنا ایمان بدری صحابہ کی طرح کر کے تو دیکھیے، جنگ بدر میں جو صحابی تھے ویسا ایمانی جذبہ لا کر دیکھیے، ضرور اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، جیسا کہ میدان جنگ میں آئے تھے، بدری میدان میں آئے تھے، اور میرے بدری صحابہ نے اس چیز کو دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم جان قربان کرنے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جیسا جذبہ، ایمانی جذبہ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ پر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔